خدا کو جب سمجھنا ہے تو اس کے تمام اوصاف کے ساتھ سمجھنا ہے۔ وہ کہتا ہے جب اس دنیا میں تم رہو گے تمہیں مشکلات بھی پیش آئیں گی، تم نے باعزت زندگی گزارنی ہے، تم پر ایسے ایسے حملے ہوں گے، طاقتور کمزور کو دبانے کی کوشش کرے گا۔ کہتا ہے دنیا میں میں اگرچہ قادر ہوں، ظالم کا ہاتھ روک سکتا ہوں، لیکن میں نے یہ معمول نہیں بنایا۔ میں چاہوں تو اس کو پیدا ہی نہ کرتا، یا اس کا ہاتھ اٹھنے سے پہلے پکڑ لیتا۔ معمول یہ ہے اس سے بچنے کے لیے آپ کو اپنی ذات میں طاقت پیدا کرنی ہوگی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ہم کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک کوئی قوم اپنے اوصاف نہ بدل لے۔ گویا کہ آپ کو وہ ملے گا جس کی آپ صلاحیت پیدا کریں گے، اوصاف پیدا کریں گے۔ دوسرے لفظوں میں سکلز اور پروفیشنلزم کی طرف ہمیں اشارہ کر رہا ہے۔ جو بھی معاشرے میں قوم یا فرد پروفیشنل بنتا ہے، سکلز ڈیولپ کرتا ہے، صلاحیتیں پیدا کرتا ہے، وہ معاشرے میں ایک الگ ممتاز مقام حاصل کرے گا۔ کہتا ہے یہ میرے لیٹ ڈاؤن پرنسپلز ہیں، لیس للانسان الا ما سعی۔ کوشش کو ریوارڈ کرنا خود پر فرض کیا ہوا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ پھر آپ کو مشکلیں بھی پیش آ سکتی ہیں، پھر آپ مجھے پکاریں، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، خاص طور پر اس کی تو ضرور سنتا ہوں جو دل مضطر ہو۔ امن یجیب المضطر، دل بے قرار کی پکار پھر کون سنتا ہے؟ اب دیکھیں مظلوم ہے، ظالم نے دبا لیا ہے، یہ بھی ہوگا، خالق کائنات سمجھتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور پھر اسے اس مشکل سے نجات دیتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہو سکتا ہے، مشکل کشا بھی ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ میں ہوں۔ لہذا مظلوم کی کیفیت میں آ جاؤ تو پکارو اسے، اس کے اپنے انتظامات، ایک حد تک تو ظالم کو مہلت دے گا، لیکن کوشش اور دعا کا اگر تصور سمجھنا ہے تو جنگ بدر کا معرکہ ذہن میں لیں۔ 1000 کفار نے حملہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 313 مجاہدین کو، صحابہ کو ساتھ لے کر آ گئے میدان میں، سامان بھی ان کے مقابلے میں کم تھا۔ اب یہ آ گیا پہلا پہلو صحیح کا۔ اگر یہ ہوتا کہ ادھر مدینے میں بیٹھ کر دعائیں کرتے اور اللہ کا کوئی عذاب نازل ہوتا اور دشمن کی فوج رستے میں ہی غرق ہو جاتی، یہ بھی تو انداز سکھایا جا سکتا تھا نا؟ نہیں، لیس للانسان الا ما سعی کی عملی شکل بھی کروانی تھی، بتانا تھا، ماڈل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ کہاں نکلو، میدان بدر میں پہنچے، یہ تو صحیح، جتنا اسلحہ تھا وہ بھی لے کر آئے، لیکن پھر وہاں دعا بھی کی۔ اب قرآن کہتا ہے کہ حضور نے کہ زمین سے مٹی اٹھائی اور دشمن کی طرف پھینکی، وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے نا، علیم بذات الصدور ہے۔ اس وقت حضور کے دل کو اللہ دیکھ رہا تھا نا، حضور کے دل سے کیا دعا نکل رہی ہے۔ صحیح ہو گئی، دعا ہو گئی، تو اللہ نے کہا اے نبی وہ مٹھی تم نے نہیں، ہم نے پھینکی، گویا کہ غرق کر کے رکھ دی۔ فضائے بدر پیدا کر اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو آج بھی فرشتے قطار اندر قطار، کہ فرشتے بھی اتر سکتے ہیں جو کہ پھر دشمن پر ضرب لگاتے ہیں اور اس کو شکست دو چار کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، آپ نے بتوں کو توڑا خانہ کعبہ میں، بادشاہ وقت نے دیکھا کس نے توڑا، معلوم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے، کہا کہ آگ میں جلا دو۔ اب پھر اللہ کہتا ہے کہ میرا وہ بھی پھر مقام ہے، پھر وہ اپنے بس کی بات پہ کرتا ہے، میرے بس میں کیا کچھ ہے، پھر میں اپنے بندوں کی مدد کے لیے کیسے آتا ہوں۔ آگ کو گلزار بنا دیا۔ پھر شعر ہے، ہو اگر آج بھی براہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ بات تو ایمان کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے مجھ پر بھروسہ کر لیا تو پھر کہتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ اس کام کے لیے کافی ہے کہ آپ اس کو اپنا وکیل بنا لیں، کہ آپ اپنے تمام معاملات اس کے سپرد کر دیں۔ جب آپ اس کے بندے بن گئے، اس کے احکامات کی تعمیل کرنے شروع ہو گئے، پھر وہ آپ کے معاملات وہ لے لیتا ہے۔ اور اس معاشرے میں آپ نے دیکھا کہ ظالم کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ
معاشرے میں جو بڑے لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں، اقتدار سے تعلق ہو، دولت مند لوگوں سے تعلق ہو یا اور اثر رسوخ والے لوگ ہوں، ہم اسے گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور ڈرنے کے بعد ہم اللہ کا رستہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ خوف زدہ ہونا اللہ کے رستے کا انداز نہیں ہے۔ جو شخص اللہ کے رستے پر چل رہا ہو وہ کسی دولت مند سے مروب نہیں ہوگا، کسی صاحب اقتدار سے مروب نہیں ہوگا، وہ ڈٹ جانے والا ہے، اس کا سر نہیں جھکتا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات۔ اللہ کے آگے سجدہ کرنے کے بعد آپ کے سجدے ختم ہو گئے۔ یہ سجدوں کی اقسام ہے۔ کسی کی دولت سے مروب ہو کر سجدہ کر رہے ہیں، کسی صاحب اقتدار کے سامنے نظریں جھکائے کھڑے ہیں اور حق کو چھوڑ رہے ہیں، اس کی خاطر جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے غلط کاموں میں اس کے شریک ہو گئے ہیں، اس کو مزید طاقتور بننے میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ ایک ظالم کو، ایک سفاک کو، ایک لٹیرے کو، ایک کرپٹ اور بددیانت شخص کا سہارا اور طاقت بن رہے ہیں۔ یہ تصور توحید کے خلاف ہے۔ آپ نے خدا کے سامنے ایک اور خدا کھڑا کر لیا۔ اتنا خوف اور اتنا ڈر اور اتنی تعمیل تو اس خالق کائنات کی کرنی تھی۔ جس نے صحیح معنوں میں سجدہ اس خالق کائنات کو کیا ہو، وہ ان سے کیسے مروب ہو جائے گا؟ وہ تو ان سے ٹکرائے گا۔ اس لیے ٹکرائے گا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ خالق کائنات کی افواج ہیں۔ میں جو اتنی بات کی ہے اس آیت کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے کی ہے کہ یہ جو زندگی ہے، یہ جو دنیا بنائی ہے، یہ کوئی ہم نے کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنائی۔ ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگانا چاہتے ہیں، جو دیکھتے دیکھتے باطل کا سر کچل کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ہیں قرآن کے الفاظ۔ گویا کہ یہ ڈیسٹنڈ ہے، یہ انجام ہونا ہے۔ جس بندے کی زندگی میں یہ ایمان راسخ ہو جاتا ہے، اس کے تو طور اطوار بدل جاتے ہیں، اس کے انداز بدل جاتے ہیں، اس کی دوستیاں بدل جاتی ہیں، اس کی دشمنیاں بدل جاتی ہیں۔ ہر ایک کو محسوس ہوتا ہے ہی از اے ڈفرنٹ مین ناؤ۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ باطل اور حق کے درمیان یہ کشمکش تو ازل سے، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی نے ٹکرانا ہے، ہمیشہ سے ہے۔ مقصد تھا کہ اللہ کا صحیح تصور ہمارے سامنے ہو کہ اس کی صفات کا حامل کوئی شخص نہیں۔ اگر خوف زدہ ہونے والی چیز تو وہی، اگر محبت کرنے والی چیز تو وہی، اگر دوستی پیدا کرنے والی چیز تو وہی، اگر مددگار بنانے والی چیز ہے تو وہی۔ اس لیے کہ تمام چیزیں جو آپ کے سامنے اسباب ہیں اس کا کریٹر وہی ہے، لیکن انسان بعض اوقات یہ ہے کہ وہ اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ عالم اسباب کے ذریعے ہی آپ کے کام کرے گا، کہ جیسے آپ کسی مشکل میں ہو تو کوئی شخص آپ کی مدد کو آیا، بظاہر تو وہ شخص نے آپ کو مدد کی، لیکن اس کے پیچھے خالق کائنات کا نظام ہے کہ اس نے وہ بندہ آپ کے پاس بھیجا، اس لیے کہ اس بندے کو احکامات وہی دیتا ہے۔ وہ جیسے اس کے احکامات کا انداز ہے، قرآن مجید کی آیت کا مفہوم پیش کرتا ہوں۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان مردوں، عورتوں اور بچوں کی مدد کو نہ پہنچو جو کہ کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور اللہ سے فریاد کناں ہیں کہ اللہ تیری نصرت کب پہنچے گی۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہے اور جواب دیتا ہوں۔ گویا کہ اس سے باتیں کرتے رہنا چاہیے۔ وہ باتیں کرنا پسند کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھ سے دوستی کرو، لیکن کہتا ہے مجھ سے دوستی نہیں کرتے، مجھ سے نہیں کرتے دوستی، نہ میری قدر کرتے ہو جس قدر کا میں حقدار ہوں۔ اور پھر وہ ایسے کہتا بھی ہے قرآن میں، انسان نے تو میری وہ قدر ہی نہ کی جس قدر کا میں حقدار تھا۔